مسجد قباء تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو کہ مدینہ سے یعنی مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر کے فاصلہ پر بستی قباء میں واقع ہے۔ اس مسجد کی چھت پر 58 کے قریب چھوٹے اور بڑے گنبد ہیں اور اس کے 4 بڑے مینار ہیں جو کہ اس مسجد کی عظمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ربیع الاول 23 ستمبر 622 ہجری کو یثرب کی اس بستی میں پہنچے اور 14 روز یہاں قیام کیا۔ اسی دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کا سلسلہ شروع کیا تو اس بستی میں آنے والے لوگوں نے مسجد بنائی اور بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ مسجد تقویٰ بھی کہلائی جانے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو اس مسجد میں قیام کیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور عہد میں مسجد کی تعمیر نئے سرے سے کی گئی اور بعد میں اس کو عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 1988 کی توسیع کے بعد اس کا رقبہ 1500 مربع فٹ کر دیا گیا اور اس مسجد میں 1000 نمازیوں کو نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اس مسجد میں وضو کی حالت میں وضو کر کے آئے اور اس نیت سے آئے کہ میں یہاں پر 2 نفل ادا کرتا ہوں تو اللہ جل شانہ اس کی ان 2 رکعت نفل پڑھنے کی عمرہ کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو آئیے اب میں اس مسجد کے اندر جا کر کے آپ کو اس کا وزٹ کرواتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ ابھی جماعت ہو چکی ہے، میں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے اور یہ جو لوگ باقی رہ چکے تھے نماز جماعت مکمل ہونے کے بعد آئے ہیں تو یہ علیحدہ اپنی جماعت کروا رہے ہیں اور باقی لوگ نماز پڑھ چکے ہیں۔ اس میں اس نئی توسیع کے دوران 3 مہینے 4 مہینے پہلے اس کی شاہراہوں کی اور اس کے باہر گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ اس کو توسیع کر دیا گیا ہے اور اس میں زمزم کے فلٹر بھی نئے لگائے گئے ہیں جو کہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زمزم کے فلٹر لگے ہوئے ہیں، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، عربی میں بھی لکھا ہے اور انگلش میں بھی لکھا ہے تاکہ یہاں پر جو زائرین آتے ہیں حجاج آتے ہیں ان کو پڑھنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اسی مسجد میں منافقین
جو منافقین جہاں تھے حضور پاک کے دور میں، انہوں نے اس کے مد مقابل ایک مسجد بنائی، اس کا نام مسجد زرار تھا، جو بظاہر تو مسجد بنائی گئی لیکن اس کی پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کو گرا دو، کیونکہ یہاں پر بیٹھ کر منافقین پلان بنایا کرتے تھے کہ یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنوائی ہے، تو یہاں تو مسلمان اکٹھے ہوں گے، جمع ہو کر کے نماز ادا کریں گے، تو ہم بھی ایک مسجد بناتے ہیں۔ نام تو مسجد تھا، بس وہ ان کی ایک سازش کا بہانہ تھا۔ وہاں پر بیٹھ کر کے وہ لوگوں کو ورغلایا کرتے تھے، اسلام کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے۔ تو جب نبی پاک کو علم ہوا تو انہوں نے اس کو گرانے کا حکم دے دیا، تو اصحاب رسول نے اس کو گرا دیا۔ ویڈیو واچ کرنے